5 قسم کے نوافل ایسے ہیں کہ جس کا اگر رمضان شریف میں آپ اہتمام کریں تو آپ کے روزے کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ سب سے پہلا نفل فرائض کی بات اس سے نہیں کر رہا کہ ہر مسلمان کو پتہ ہے کہ فرض اسے پڑھنے ہی پڑھنے ہیں، مردوں نے مسجدوں میں پڑھنے، عورتوں نے گھر کے اندر پڑھنے۔ پہلی چیز جو اس کے اندر ہے وہ تہجد کی نماز۔ سحری کے دن ویسے بھی اٹھتے ہیں تو تہجد کا اہتمام کیا جائے، کم سے کم 2 رکعت تہجد کی، 4 بھی پڑھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، 8 بھی پڑھی ہے، 12 بھی پڑھی ہے۔ تو اگر 12 کا وقت ہے تو 12 پڑھ لیں، نہیں تو 8 کا معمول رکھنے کی کوشش کریں۔ آپ کا زیادہ تر معمول 8 رکعت کا رہا ہے، لیکن آپ نے 12 بھی پڑھی ہے تو 8 رکعت تہجد، اس میں جتنا قرآن آپ کو یاد ہے اس کا جتنا زیادہ حصہ پڑھ سکتے ہیں اس کا اہتمام کر لیں۔ تہجد کے اندر اللہ جل شانہ نے بہت غیر معمولی اس میں ثواب اور بڑی اس کی فضیلت رکھی ہے۔ دوسری نماز جس کا رمضان میں اہتمام بہت دشوار ہو جاتا ہے وہ ہے اشراق کی نماز۔ اشراق اس لیے مشکل ہو جاتی ہے اور بیشتر لوگوں کی چلی جاتی ہے کہ فجر پڑھتے ہی سونے کا معمول ہے۔ یہ ایک مجاہدہ ہے جو اگر آپ اس رمضان میں کریں تو اس کا بہت فائدہ ہوگا آپ کو۔ فجر کی نماز ہمارے ہاں چلی جائے گی جماعت تقریباً 4 بجے رمضان میں، اور اشراق ہو رہی ہے 5:30 بجے۔ 15 منٹ فجر کی نماز میں لگ جائیں گے تو 4:15 بج گئے، تو 4:15 کے بعد 1.25 گھنٹہ بچ جاتا ہے۔ اگر یہ 1.25 گھنٹہ ہم ضبط کر لیں نیند کو اور اس کو تلاوت اور ذکر اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے اور دعاؤں میں لگا کر پھر اشراق پڑھ کے پھر آرام کریں تو یہ بڑا نورانی معمول ہو جائے گا۔ یہ تہجد کے وقت سے لے کر اشراق کے وقت تک یہ جو وقت ہے یہ غیر معمولی طور پر سب سے زیادہ قیمتی ترین وقت ہے 24 گھنٹوں میں سے، پہلے نمبر کا، اور اس کے بعد عصر سے مغرب تک کا وقت دوسرا وقت ہے۔ ان 2 وقتوں کو اگر آپ قابو کرنے میں کامیاب ہو گئے تو بس سمجھیں کہ آپ نے رمضان شریف کے مقاصد کو اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس کو پا لیا انشاءاللہ۔ تو اشراق کا اہتمام، اشراق کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر پڑھے اور اپنی جگہ بیٹھا رہے، ذکر اذکار کرے، پھر اشراق کی نماز پڑھے اور وہ جائے، اس کو 1 مقبول حج اور 1 مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اب رمضان شریف میں یہ کتنا ہو گیا؟ 70 حج اور 70 عمرے ایک انسان کو 1.25 گھنٹہ بیٹھنے پر مل رہے ہوں، لیکن وہ کہے کہ نہیں مجھے تو نیند پیاری ہے۔ علامہ اقبال نے کہا نا کہ ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ تو انسان کے اتنا بھی مجاہدہ نہ کرے تو حقیقت یہ کم ہمتی کی بات ہے، اس لیے اس کا اہتمام کریں۔ ہم انشاءاللہ یہاں اپنی مسجد میں اس کا اہتمام ہوگا کہ فجر کی نماز کے بعد یہاں ساتھی آئیں گے، آس پاس کے ساتھی بھی ادھر ہی اشراق تک، تاکہ ایک ماحول ہو، لوگ بیٹھے ہیں، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے، اور اس کے بعد پھر اشراق کی نماز پڑھیں تو اس ماحول کے اندر بیٹھنا ذرا آسان ہوتا ہے۔ تو جو ساتھی چاہیں تو یہاں پر فجر کی نماز پڑھیں ہمارے ساتھ، اور اس کے بعد اشراق تک یہاں بیٹھ کے عبادت کریں۔ تیسری نماز جو ہے وہ ہے چاشت کی نماز۔ چاشت کے بارے میں یاد رکھیے گا کہ اس کا انسانی صحت کے ساتھ بڑا براہ راست تعلق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان صبح بیدار ہوتا ہے، انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں، اور جب وہ صبح بیدار ہوتا ہے تو ہر جوڑ کی طرف سے 1 صدقہ اس کے اوپر واجب ہوتا ہے۔ تو 360 صدقات اس کے اوپر واجب ہیں ہر جوڑ کی طرف سے۔ اور فرمایا کہ سبحان اللہ پڑھنا صدقہ ہے، الحمدللہ پڑھنا صدقہ ہے، اللہ اکبر پڑھنا صدقہ ہے، اور فرمایا کہ جو چاشت کی نماز پڑھ لے تو تمام جوڑوں کا صدقہ ادا ہو جائے گا۔ تو جس انسان نے اپنے جسم کے جوڑ کا صدقہ ادا کر دیا صبح، اس کو جسمانی بیماریاں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے نہیں ہوں گی۔ اس لیے رمضان شریف میں خاص طور دوسری آپ نے فضیلت یہ فرمائی کہ اگر کسی انسان کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں اور وہ چاشت کی نماز کا پابند ہو تو اللہ جل شانہ اس کے سارے گناہوں کو ختم فرما دیں گے۔ اتنی چاشت کی نماز، تو اس کی کم سے کم 2 رکعت ہے، 2 پڑھ لیں، 4 رکعت پڑھ لیں کم سے کم اس میں۔ اس کا وقت جو ہوتا ہے اشراق کے 2 گھنٹے کے بعد، یعنی اگر اشراق 5:30 بجے ہو رہی ہے تو 7:30 بجے 8 بجے کے بعد چاشت کا وقت ہے، اور زوال سے 1-2 گھنٹے پہلے تک، یعنی آج کل کے اوقات میں آپ یوں کہہ لیں کہ 7:30 بجے 8 بجے سے لے کے 10-10:30 بجے تک اس کا وقت ہوتا ہے۔ تو آپ اس کا اہتمام بھی فرمائیں۔ چوتھی نماز نفل نمازوں میں وہ ہے اوابین۔ اوابین کہتے ہیں مغرب کے بعد 6 نفلوں۔ اس میں بعض حضرات نے یہ اجازت دی ہے کہ جو 2 رکعت سنت موقدہ آپ لوگ پڑھتے ہیں اس کو بھی نفلوں میں شمار کر لیا جائے، تو اس کے بعد 4 رکعت پڑھ لیں تو بھی اوابین ہو جائے گی۔ بہتر یہ ہے کہ اس کے بعد 6 رکعت پڑھیں، لیکن اگر آپ نے 2 رکعت سنت موقدہ کے بعد، اچھا آپ حضرات کے ہاں تو ویسے عام معمول ہے 2 رکعت نفل تو ویسے بھی پڑھتے ہوں،
تو 2 رکعت تو وہ ہو گئی، 2 یہ ہو گئی، 2 اور ملا لیں ساتھ تو 6 ہو جاتے، یہ بھی ٹھیک ہے، یا پھر 2 رکعت سنت موقع کے علاوہ آپ جو ہیں وہ 6 رکعت پڑھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت اوابین کے پڑھے گا اس کو 12 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا، 12 سال۔ اور رمضان میں اس 12 سال کو کس سے ضرب دے دیں؟ 70 سے ضرب دے دیجیے۔ اور کتنا وقت کتنا لگتا ہے آپ کا بھی انداز، ہر ایک کی نماز کے وقت مختلف ہوتا ہے، 6 رکعتوں میں وقت کتنا لگے گا؟ بہت زیادہ لگ گیا، 15 منٹ لگ جائے، 5 منٹ میں 2 رکعت خشوع و خضوع کے ساتھ، 5 منٹ سے زیادہ آپ 2 نفل میں کس کا وقت لگتا ہے؟ میں نے ابھی اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ 2 رکعت میں کتنا وقت لگتا ہے، کہتے ہیں بمشکل 2 منٹ۔ تو تیز رفتار لوگ بھی ہوتے ہیں تو 2 منٹ والوں کے اندر کل 6 منٹ لگیں گے، اس کا مطلب ہے 6 رکعتوں کے اندر۔ تو یہ ہے اوابین۔ 4 نوافل ہو گئے، تہجد، چاش، تہجد کے بعد اشراق، چاش، اوابین۔ 5ویں نماز جس کا اہتمام کریں وہ ہے صلاۃ التسبیح۔ صلاۃ التسبیح وہ تحفہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا تھا، اور کہا تھا کہ چچا نے لفظ تحفہ استعمال کیا، کہا چچا آپ کو ایک ایسا تحفہ دوں کہ جس کی وجہ سے آپ کے وہ گناہ جو چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، جان کر کیے ہوں یا بھول کر کیے ہوں، آپ کو یاد ہوں یا آپ بھول گئے ہوں، وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی ایسا تحفہ کون نہ قبول کرے، تو آپ نے صلاۃ تسبیح ان کو سکھائی تھی۔ پھر فرمایا تھا کہ چچا ہو سکے تو روز پڑھ لیا کر، روز، یعنی سب سے بہتر یہ ہے کہ روز پڑھ لیں، روز نہ پڑھ سکیں تو ہفتے میں 1 دفعہ پڑھیں، ہفتے میں 1 دفعہ نہ پڑھ سکیں تو مہینے میں 1 دفعہ پڑھیں، مہینے میں 1 دفعہ نہ پڑھ سکیں تو سال میں 1 دفعہ پڑھ لیں، اور اگر سال میں بھی 1 دفعہ نہ پڑھ سکیں تو چچا زندگی میں 1 دفعہ ضرور پڑھ لیں اس کو۔ تو اس کو جو ہے کیا کریں، روزانہ 20 منٹ اس کے اندر لگتے ہیں، کیونکہ 300 دفعہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کو پڑھنا ہے 150 70 دفعہ کر کے، یہ کوئی تقریباً اس کی مقدار 75 دفعہ پڑھنا، تو 150 اور 150 300 دفعہ 4 رکعتوں کے اندر پڑھا جاتا ہے۔ ترتیب آپ کو اس کی پتہ ہوگی، نہیں پتہ کسی کتاب میں دیکھ لیں، فضائل اعمال میں لکھی ہوئی اور کتابوں کی دوسری ترتیب۔ یہ 5 نوافل ہیں جن کا اہتمام کرنا جو ہے وہ انتہائی برکت کا اور بہت زیادہ سعادت کا باعث ہے۔